صفحہ نمبر 13 آیت نمبر 4 سے ہمارا سبق شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم صدق الله العظيم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی اور ان لوگوں کی مثالوں کو بیان کیا جو کافر ہو، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کذالک یضرب اللہ للناس امثالہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے امثالہم، ان کے حالات، کہ کافروں کے حالات ایسے ہوں گے، مومنوں کے حالات ایسے ہوں گے، کافروں کو کیا ملے گا، مومنین کو کیا ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان کے حالات کو بیان فرماتے ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر بات کو سننے والی بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات کو جانتے بھی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو ان کے سمجھانے کے لیے بیان کیا۔ اور یہ بات بھی ہے کہ کافر لوگ باطل پہ ہیں اور مسلمان حق پہ ہیں، اور حق اور باطل کی ہمیشہ آپس میں ٹکر ہوتی رہی ہے اور قیامت کے دن تک ہوتی رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات آج ہم نے پڑھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں جہاد کے کچھ اصول بیان فرمائے کہ جب حق اور باطل کی آپس میں ٹکر ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کا حکم دیا ہے، یعنی جہاد کا حکم ہے، اور جہاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول بیان کیے ہیں وہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بطور حکم کے ہمیں بتلا رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا، بس جب لَقِيتُم، تم ملاقات کرو، الَّذِينَ، ان لوگوں سے، کافروا، جو کافر، بس جب تم کافروں سے ملاقات کرو، یعنی میدان جنگ میں تمہارا کافروں کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے، یعنی کافروں کے ساتھ تمہارا مقابلہ آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، فَضَرْبَ، پس مارنا ہے، الرِّقَابِ، گردنوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اے مسلمانوں تمہارا کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو تو پھر میدان جنگ میں تم نے کافروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کرنا، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا ہے۔ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی گردنوں کو مارنا ہے۔ سورۃ الانفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، بس اگر تم ان کو اپنے قابو میں لے لو، فی الحربی، میدان جنگ میں، فشدد بہم من خلفہم، تو تم ان کو ایسی عبرتناک سزا دو کہ ان کے جو پچھلے ہیں ان کے لیے یہ عبرت کا نشہ بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا ہے، اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی گردنوں کو مارنا ہے، ان کی گردنوں کو کاٹنا ہے جب تمہارا اور ان کا آپس میں مقابلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتیٰ،
یہاں تک کہ اذا جب اسخنتموہم تم نے خوب خون ریزی کر لی ان کی، اذا اسخنتموہم یہاں تک کہ جب تم نے خوب خون ریزی کر لی ان کی، فشد الوثاق جب تم نے ان کے ساتھ خوب جنگ کی اور تم نے ان کو اپنے قابو میں لے لیا اور ان کے بہت سارے لوگوں کو تم نے پکڑ لیا، اللہ نے ارشاد فرمایا فشد الوثاق پس تم سختی کے ساتھ باندھ لو، پس تم سختی سے الوثاق باندھ لو، ان کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لو، باندھنا یعنی جو پکڑے گئے ہیں ان کو تم اپنے پاس قیدی بنا کر رکھ لو۔ اب جب تمہارے پاس وہ قیدی بن کر رہیں گے تو اب سارا کے سارا انتظام تمہارے ذمہ ہے، ان کو کھانا کھلانا، ان کو پلانا، ان کی حفاظت کرنا اور بھی جو ان کے معاملات ہیں وہ اب تمہارے ذمہ ہیں۔ اب وہ بطور امانت کے تمہارے پاس ہیں، جب تک کوئی ان کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک تم نے ان پر خرچ کرنا ہے، اور تم جو خرچ کرو گے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بھی تم کو عطا کرے گی۔ ہمارا مذہب اسلام ہے اور اسلام جو ہے وہ قیدی کے ساتھ سختی کا قائل نہیں ہے۔ اگر کوئی قیدی ہے ہمارے پاس، یہ کافروں کا ہے، مشرکوں کا ہے، تو اسلام اس کے ساتھ سختی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں جب تک وہ جنگ میں ہے اس وقت تک ان کے ساتھ سختی کرو، لیکن جب تم اس کو پکڑ لیتے ہو، تمہارے پاس وہ بطور قیدی کے ہے، تو فرمایا اب تم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ نرمی اختیار کرنی ہے۔ میدان بدر کا موقع ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ایک جاسوس کو پکڑ لیا، کافروں کی طرف سے آیا ہوا ہے اور وہ جائزہ لے رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس کو پکڑ لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس سے پوچھا کس لیے آئے ہو، کیا کرنے کے لیے آئے ہو، اور تمہارے ساتھ کتنی فوج ہے، کتنا لشکر ہے؟ اب وہ بتلاتا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس کو ڈانٹا، نہیں مانا، انہوں نے مارا، خوب مارا، تو اب کہتا ہے کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے چھوڑا، مکر گیا، کہتا نہیں بتلاؤں گا۔ صحابہ کرام نے پھر پکڑا، پھر مارا، خوب مارا، کہتا ہے اب چھوڑ دیں، اب میں بتاؤں گا۔ جب دوبارہ چھوڑا پھر نہیں بتایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پانی پلایا، اس کو دلاسا دیا، اس کا نام پوچھا، اس کا حال احوال پوچھا، اس کے گھر کے افراد کے بارے میں پوچھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑی نرمی کا معاملہ کیا۔ اور اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تم روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ کہتے ہیں 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہارے ساتھ 1000 آدمی، کیونکہ اس وقت کیا تھا، 100 آدمی کے لیے 1 اونٹ ہوتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حکمت عملی سے اس سے سوال پوچھے، اور اس جو سوال پوچھے اس نے جو جواب دیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اندازہ لگا لیا کہ اس کے ساتھ اتنے آدمی ہوں گے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت عملی کے ساتھ اس کی زبان سے اس بات کو اگلوا لیا کہ واقعتاً اس کے ساتھ 1000 آدمی ہی تھے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم جس طریقے سے اس سے پوچھ رہے ہو وہ نہیں بتلا رہا، تو اس کو میرے حوالے کر دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ بڑی نرمی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور حکمت عملی کو اپناتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو صحابہ جاننا چاہتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نرمی کے ساتھ اس کی زبان سے اس بات کو اگلوا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم ان کے ساتھ خوب خون ریزی کر لو، ان کے آدمیوں کو پکڑ لو، تو تم نے ان کو مضبوطی سے باندھ کر اپنے پاس رکھنا ہے۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ اب وہ تمہارے پاس قیدی ہیں،
قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی یہاں پر بیان کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِمَّا، بس یا تو منن احسان کرنا، بعدو اس کے بعد، وَإِمَّا اور یا فدان فدیہ ہوگا۔ یا تو تم ان کی دو صورتیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کی، یا تو ان کے ساتھ احسان کرو اور یا ان کا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو۔ ان کے ساتھ احسان کرنا یہ کیسی صورت ہے کہ بغیر کسی معاوضے کے ان کو رہا کر دینا۔ اگر تم اس میں خیر دیتے ہو تو بغیر کوئی معاوضہ لیے ان کو کیا کر دو، رہا کر دو، یہ احسان کا معاملہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا یا تو تم ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو، وہ کیسی صورت ہے کہ ان سے معاوضہ لے کر ان کے قیدیوں کو رہا کر دو۔ اور فقہا تیسری صورت بھی لکھتے ہیں، تیسری صورت کیا ہے کہ قیدیوں کا آپس میں تبادلہ کر لو، کہ تمہارے جو قیدی ان کے پاس ہیں یا ان کے تمہارے پاس ہیں، تم اپنے لے لو اور ان کے ان کو واپس کر دو۔ تو اس میں فقہا کا آپس میں اختلاف ہے۔ بعض فقہا یہ لکھتے ہیں کہ قیدیوں کا تبادلہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، بطور قوت بازو کے تم اپنے قیدیوں کو خود ان سے چھڑاؤ۔ اور جو کہتے ہیں یہ جائز ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کافر جو ہے وہ قوت میں زیادہ ہوتے ہیں، اگر وہ قوت میں زیادہ ہیں تمہارے جو قیدیوں کے پاس ہوں گے وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، ان کے ذہنوں کو بگاڑیں گے، جس کی وجہ سے ہمارے جو قیدی ان کے پاس ہیں ان کا ایمان بھی خراب ہو سکتا ہے، ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے وہ اس صورت کو جائز قرار دیتے ہیں کہ قیدیوں کا تبادلہ قیدیوں کے ساتھ ٹھیک ہوگا۔ اور چوتھی صورت کیا ہے کہ جو قیدی تمہیں میدان جنگ میں حاصل ہوں تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے، جو مرد ہیں ان کو غلام بنا لیا جائے اور جو عورتیں ہیں ان کو لوڈیا بنا لیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی چیز دو تو دائیں ہاتھ سے دو اور لو تو دائیں ہاتھ سے لو، اسی طرح کوئی چیز پکڑاؤ تو دائیں ہاتھ سے پکڑاؤ اور جب پکڑو تو دائیں ہاتھ سے پکڑو۔ تو یہ تقسیم کرنے کا معاملہ میدان جنگ میں یہ امیر لشکر کے سپرد ہوگا۔ جو امیر لشکر ہے وہ دائیں ہاتھ سے مجاہد کو دے گا اور مجاہد جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے پکڑے گا، اور مجمع کے اندر اس بات کی تعین ہوگی کہ امیر لشکر نے دائیں ہاتھ سے جو چیز مجاہد کو دی ہے وہ اس مجاہد کی ہو گئی ہے۔ اسی کو عربی زبان میں کہتے ہیں ملک یمین، یعنی جو امیر لشکر نے دائیں ہاتھ سے چیز پکڑائی اور مجاہد نے دائیں ہاتھ سے پکڑی، اب وہ اس مجاہد کی ہوگی، وہ مجاہد اس کا مالک ہوگا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قیدیوں کا حکم بیان کیا کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ فرمایا حتیٰ، یہاں تک کہ تضع رکھ دیں الحرب لڑائی اوزارہا اپنے اوزار کو، اپنے ہتھیار کو۔ اوزار وزرن کی جمع ہے اور وزرن کہتے ہیں بوجھ کو، اور یہاں پر مطلب کیا ہوگا، ہتھیار۔ یہاں تک کہ رکھ دے لڑائی اپنے ہتھیار، یعنی جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو تم نے کیا کرنا ہے، جو قیدی تمہارے پاس ہیں ان کے ساتھ جو سلوک اللہ نے بیان فرمایا ویسا سلوک کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالکا، یہ ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے ہم نے بیان کر دیا۔ ذالکا یہ، یعنی یہ اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح ہم نے بیان کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ولو یشاء اللہ، ولو اور اگر یشاء چاہے اللہ، اللہ تبارک و تعالی لن تصرا، تو البتہ وہ بدلہ لے لے منہم ان سے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو ان سے بدلہ لے لیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود براہ راست بھی ان سے انتقام لے سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کسی آفت کو بیچ کر بھی ان کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، جیسے اس نے قوم عاد کو تباہ کیا، قوم ثمود کو تباہ کیا، لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی تباہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس جہاد کا حکم دیا ہے یا جنگ کا حکم دیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور حکمت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی آگے اس کی حکمت کو بیان کرتے ہیں کہ جہاد میں حکمت کیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ولیکن، اور لیکن
लियब्लुवा, ताकि वो आजमाए बाज़कुम तुम्हारे बाज़ को बिबाज़िन बाज़ के साथ। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर ईमान कितना है, कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को मानकर जिहाद करते हो या नहीं, जिहाद करते हो या जिहाद से भागते हो। अल्लाह देखना चाहते हैं, तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहते हैं, तुम्हें आजमाना चाहते हैं कि ये मेरे हुक्म पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है या भागने के लिए तैयार है। अल्लाह तबारक व तआला इम्तिहान लेना चाहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मर्तबा अता करना चाहते हैं कि तुम्हें शहीद का मर्तबा दूँ या गाजी का मर्तबा दूँ। अब अल्लाह तबारक व तआला बतौर आजमाइश के जिहाद को हम पर फ़र्ज़ करार देते हैं कि तुम जिहाद करते हो या नहीं। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो अल्लाह तबारक व तआला तो खुद उनको ख़त्म कर सकते और एक लम्हे में अल्लाह तबारक व तआला सारी दुनिया को तबाह कर सकते हैं, हर चीज़ को तबाह कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिहाद का हुक्म दिया है। वो अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है, वो जो चाहे कर सकता है। ये जापान के अंदर कुछ साल पहले एक ज़लज़ला आया था, 17 सेकंड का ज़लज़ला था, 17 सेकंड का। अब उस ज़लज़ले में इतना नुकसान हुआ कि जापान की हुकूमत ने अपने अखबार में लिखा कि जितना हमारा इन 17 सेकंडों में ये रेलवे का या इनकी हमारी सड़कों का जो नुकसान हुआ है, 4 साल तक हम इसकी तलाफी नहीं कर सकते। यानी अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ एक लम्हे में तबाह करने पर कादिर है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इन काफिरों से बदला क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये मामला अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर छोड़ दिया, हमारे ऊपर जिहाद फ़र्ज़ कर दिया है कि मैं देखूँ तो सही कि इन लोगों के अंदर ईमान बाकी है या नहीं है, ये मेरे हुक्म पर अमल करते हैं या नहीं, ये शहादत के मरतबे पर फायज होते हैं या नहीं होते। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना, और वो लोग कुतिलू जो कत्ल किए गए फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह ताला के रास्ते में, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जो कत्ल किए जाते हैं, मारे जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? शहीद। और शहीद का मर्तबा बहुत ज़्यादा है, इसकी बड़ी अज़मत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बहुत सारे मकामात में शहीद की अज़मतों को बयान किया है। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह ने इरशाद फरमाया तुम शहीद को मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है और अपने रब के यहाँ रिज़्क़ खा रहा है। यानी और भी बहुत सारी आयात हैं जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने शहीद की अज़मत को बयान किया है। और यहाँ पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाते हैं, फलई पस हरगिज़ नहीं, युज़िल्ला ज़ाया करेगा आमालहुम, उनके अमाल। जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनके अमाल को ज़ाया नहीं करता। बल्कि हदीस में क्या आता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया शहीद के हर अमल को अल्लाह तबारक व तआला 700 या 700 से ऊपर अल्लाह तबारक व तआला हर अमल का बदला उसको अता करते हैं। एक अमल का बदला एक नेकी की सूरत में नहीं, बल्कि अल्लाह ने क्या इरशाद, अल्लाह के हबीब ने क्या इरशाद फरमाया, शहीद का बदला 700 या 700 से भी ऊपर है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया सयाहदी, अन करीब वो हदायत देगा उनको। क्या मतलब? अन करीब वो उनको हदायत पर कायम रखेगा। वयुस्लिहु, और वो दुरुस्त करेगा बालहुम, उनके हाल को, उनके हालात को अल्लाह तबारक व तआला बेहतर बनाएंगे, दुरुस्त करेंगे। वयुदखिलुहुम, और दाखिल करेगा उनको अल जन्नता, जन्नत में। अर्रफ़हा, जिसका तारुफ करवाया, लहुम, उनको, जिसकी पहचान करवा दी। अल्लाह तबारक व तआला ने शहीद का मर्तबा भी बयान फरमा दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके हालात की बेहतरी का यकीन भी दिला दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल करेगा और जन्नत की पहचान भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको करा दी। आगे जो आयात हैं, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत क्या है, जन्नत की हकीकत क्या है, जन्नत का तारुफ क्या है, अल्लाह तबारक व तआला इसको बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने कलाम को तिलावत करने वाला बनाएं।
کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔